اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم اسٹوڈنٹ پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا ریسپائریٹری سسٹم کو، ایئر پیسج وے اینڈ لنگس، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے میکانزم آف بریدنگ، جو کہ یہ بھی اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو میکانزم آف بریدنگ میں دو طرح کے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ایکسچینج میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا پروسیس ہوتا ہے انہیلیشن، مطلب کہ سانس کو اندر لے کے آنا، اس ان سے ہم نے دیکھنا ہے سانس کو اندر لے کے آنا، یہ اس کو ہم انہیلیشن بھی بولتے ہیں۔ دوسرا پروسیس اس کے اینٹی ہے ایکسہیلیشن، ایکسہیلیشن یا ایکسپائریشن، مطلب سانس کو باڈی سے باہر لے کے جانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسپائریشن کے دوران ہمارے لنگز کے ساتھ کون سا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو یہاں پہ ڈایافرام ہوتا ہے لنگز کے نیچے، جو جس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے لنگز کو اوپر کی جانب موو کروانا ہے یا نیچے کی جانب کو۔ تو جب ایئر مووز ان ہوتی ہے ہمارے یہاں سے پیسج وے سے ہوتی ہوئی لنگز تک پہنچتی ہے، تو ڈایافرام نیچے ہوتا ہے۔ جو ہی یہ نیچے ہوتا ہے ہمارے یہ تھوریکس کا جو یہ رقبہ ہے یہ انکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھیپھڑوں کی دیواریں تھوڑی سی کھلتی ہیں تو اندر کا پریشر جو ہے ہوا کا کم ہو جاتا ہے۔ تو جب اندر دباؤ کم ہوتا ہے تو باہر کی ہوا تیزی سے پھیپھڑوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور پھیپھڑوں کے دیواریں ہیں تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریڈیوس دا پریشر، یعنی کہ جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ہوا کا جو پریشر ہے لنگز کے اندر کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باہر کی ہوا تیزی سے پھیپھڑوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپائریشن یا ایکسہیلیشن، تو سیم پروسیس ہی ہے، اس کے الٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ تو جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو ہمارا ڈایافرام جو ہے اوپر کی طرف موو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اوپر کی طرف موو کرتا ہے تو ہمارا یہاں کا لنگز کے اندر کا رقبہ کم ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس کو پنچ کرتا ہے تھوڑا سا تو یہاں کا پھیپھڑوں کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، یہاں پہ دیکھیں انکریز دا پریشر۔ جب پریشر انکریز ہوتا ہے تو اندر کی ہوا فوراً ایئر پیسج وے کے راستے سے فوراً باہر نکل جاتی ہے، تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں ایکسہیلیشن۔ ایئر مووز آؤٹ، ڈایافرام مووز اپ اینڈ انکریز دا پریشر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اندر ہوا کا پریشر بڑھتا ہے، ڈایافرام تھوڑا سا پھیپھڑوں کو دباتا ہے، اندر کا ہوا کا پریشر انکریز ہو جاتا ہے، تو وہ ہوا ایئر پیسج وے کے ذریعے سے باہر موو کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سب عمل کو ہمارے برین میں ایک ریسپائریٹری سینٹر ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریسپائریٹری سینٹر ہماری بریدنگ کی سپیڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ نارمل اوقات میں جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو 16 سے لے کر 20 مرتبہ 1 منٹ میں ہم سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جب ہم کوئی مشقت والا کام کرتے ہیں جیسا کہ رننگ کرتے ہیں یا کوئی بھی کام، تو ہمارے مسل ایکسٹرا ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو ایکسٹرا ورک کے دوران ریسپائریشن بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ریسپائریشن کے عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ بھی زیادہ بنتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بن کر بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اب بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کا زیادہ ہونا ہمارے اس برین کے اندر ریسپائریٹری سسٹم کو تحریک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی سینسٹیو سینٹر ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ارتکاز کے لیے، کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھتی ہے ہمارے خون کے اندر تو فوراً یہ سینٹر یعنی کہ عمل میں آ جاتا ہے، اور یہ دوبارہ سے ہمارے لنگز کو یا ہماری جو ریبز ہیں یا ڈایافرام کو کیا کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے کہ تنفس کی جو بریدنگ کی سپیڈ ہے اس کو بڑھا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ارتکاز ہمارے خون میں زیادہ ہو گیا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم نے باہر موو کروانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدلے میں اتنی ہی ہم نے جو ہے آکسیجن اندر لے کے آنی ہوتی ہے۔ تو یہ اس عمل کو ہمارا یہ ریسپائریٹری سینٹر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کوئی مشقت والا کام کرتے ہیں نارمل 16 سے 20، اور جب کوئی ہم کام کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں
یا کوئی بھی بھاری کام کرتے ہیں جس میں ہمارے مسلس کو ایکسٹرا ورک کرنا ہوتا ہے تو پھر ہماری بریدنگ کی سپیڈ ہے وہ 30 سے 40 ٹائم بڑھ جاتی ہے 1 منٹ میں. ٹھیک ہے, تو آج کا یہ ہمارا لیکچر تھا, امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.